السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرس، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا۔ لہو سلال بایانیشا عمر کی ایپیسوڈ نمبر 122 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ شام ہو رہی تھی اور وہ اس وقت اپنی بالکنی میں کھڑی تھی، وہی جو لان کے اگبی سمت میں کھلتی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے سنہری لٹوں کو اڑا رہے تھے۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، میں تمہیں ہاسپٹل لے کر نہیں جانے والا۔ مجھے کوفت ہوتی ہے اسپتال سے، اس لیے یہ بھول جاؤ کہ تم اگر جان بوجھ کر بیمار پڑو گی تو میں تمہیں ہسپتال لے کر جاؤں گا۔ اور ایک بات، تم 1000 کوشش کر لو مرنے کی، مگر ابراہیم گوڈ سے تمہیں مرنے نہیں دے گا۔ ماضی ذہن کی کھڑکیوں سے اچانک سے جھانکنے لگا تھا۔ وہ پھیکا سا مسکرا تھی۔ اس کی مسکراہٹ دلکش ہونے کے ساتھ ساتھ زخمی بھی تھی۔ کتنی اذیت تھی اس کی اس مسکراہٹ میں، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ سامنے کھلتے گیندے کے پھول یا پھر چلتی ہوائیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ صفا قریشی کی وہ مسکان کس قدر اذیت ناک تھی۔ سرد ہوا کا جھونکا آیا تو اس نے بے اختیار اپنے کندھوں پر رکھے ہاتھ مسلے۔ خنکی بڑھ رہی تھی، اس کو لگا جیسے ابراہیم اس کو کھڑا گھور رہا ہے کہ وہ ایسے سردی میں بنا کسی شال کے کھڑی ہے۔ وہ مسکرا کر اندر چلی آئی۔ اس نے ایک ڈائری اٹھائی اور اپنے کمرے میں رکھے کاؤچ پر آ کر بیٹھی۔ وہ اسی کاؤچ پر سوتا تھا اور وہ اس کو انتقام کی خاطر لایا تھا، مگر اس کو اپنا بیڈ بخش کر خود اس چھوٹے سے کاؤچ پر بے آرام ہو کر سوتا تھا۔ صفا نے سر جھٹکا۔ جھوٹے ہیں آپ، اس نے زیر لب کہا اور ڈائری کھول کر بیٹھی۔ کچھ صفحوں پر کچھ تحریریں تھیں۔ اس نے بے اختیار ان تحریروں کو پڑھنا شروع کیا۔ پہلے صفحے پر بس ایک ہی سطر تھی، صفا ابراہیم کا انتظار کرے گی۔ اس نے صفا پلٹا۔ صفا ابراہیم کا انتظار کرے گی، بہار میں، خزاں میں، برسات میں، تپتے سورج کی تپش میں اور خون جما دینے والی سردی میں۔ پھر سے صفحہ خالی تھا۔ ہر صفحے پر ایک ایک سطر تھی، مگر ہر سطر پہلے سے زیادہ طویل ہو جاتی اور اس میں کسی چیز کا اضافہ ہو جاتا، کبھی موسموں کا تو کبھی بیماری اور صحت کا۔ آخرکار اس نے ایک صفحہ پلٹا تو وہ کوہرا کاغذ تھا۔ اس نے اپنا پین اٹھایا اور ایک گہری سانس بھری۔ اس نے پھر لکھنا شروع کیا۔ صفا ابراہیم کی منتظر ہے۔ اگر اس انتظار کے دوران صفا مر گئی تو بھی صفا کی مندی ہوئی آنکھیں ابراہیم کا انتظار کریں گی۔ میں ہر روز ہر پل یہ عہد خود سے دہراتی ہوں، ابراہیم، کیونکہ وہ واحد عہد تھا جو آپ نے مجھ سے لیا تھا، اور میں مرتے دم تک یہ عہد نبھاؤں گی۔ ابراہیم، میں نے اب رونا ترک کر دیا ہے کیونکہ میرے آنسو آپ کے بچوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ میں اب اپنا خیال رکھتی ہوں کیونکہ میری گرتی صحت سے مرجان پریشان ہو جاتا ہے، مگر اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ یہ میری لیے آپ کی جدائی سہنا آسان ہے۔ لکھتے لکھتے اچانک سے قلم کی رفتار سست ہوئی تھی۔ ہاتھوں کی جنبش میں اضافہ ہوا تھا جس کے باعث اس قلم کو تھامنا مشکل ہو رہا تھا۔ میرے لیے ابراہیم کی جدائی سہنا بہت محال ہے، بہت بہت زیادہ۔ ابراہیم، آ جائے ابراہیم، اس سے پہلے کہ صفا مر جائے۔ آخری سطر سے اس نے نہ جانے کتنی مشکل سے مکمل کی تھی۔ کتنی بار قلم اٹھایا، بارہا رکھا، کتنی بار قلم اس کے ہاتھوں سے چھوٹا اور کتنی بار اس نے وہ قلم تھاما۔ وہ اس جد و جہد کے دوران ایک آنسو صفا قریشی کے باندھے گئے تمام بند توڑ کر اس سفید کاغذ میں جذب ہو گیا، مگر اس کے باعث سیاہی پھیل گئی۔ صفا نے جلدی سے اپنے آنسو رگڑے اور وہ ڈائری بند کر کے اپنے سینے سے لگا لی۔ آ جائیں ابراہیم، اس سے پہلے کہ میری منتظر آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں اور میرے دل کی دھڑکنوں میں گونجتا آپ کے نام کا ورد اچانک سے خاموش ہو جائے۔ اس نے ضبط سے اپنے ہونٹ بھینچ رکھے تھے اور آنکھوں پر تو کرفیو لگا رکھا تھا کہ خبردار جو کسی آنسو نے اس کے حکم کی خلاف ورزی کی ہو تو۔ اگلے دن شام تک سفیر کی تدفین واشنگٹن میں ہی کر دی گئی تھی۔ اس کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ جیے بھلے جہاں مرضی مگر دفن اپنے وطن میں ہو، مگر ان حالات میں اس کی لاش کا غزہ پہنچانا ناممکن تھا۔ اس وقت مسلم قبرستان میں ایک قبر کے سہرانے ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ قبر کی مٹی ابھی تک گیلی تھی، اس پر تازہ پھول رکھے گئے تھے۔ وہ قبرستان کسی گلدستے کا سا منظر پیشی کر رہا تھا۔ سیاہ لباس میں ملبوس وہ لڑکی قبر کے سرہانے نڈھال سی بیٹھی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ قبر پر رکھا ہوا تھا اور قبر کے کتبے سے سر ٹکا رکھا تھا جس پر سفیر کا نام اور اس کی تاریخ وفات لکھی ہوئی تھی۔
سفیر، اس کے لب ہلے، وہ آنکھیں تک نہیں چھپک پا رہی تھی۔ وہ مشرقی حسن آج مانند پڑ گیا تھا، آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی اور چہرہ بے رنگ و نور تھا۔ وہ مردوں کے سیاہ والی لڑکی اس وقت نڈھال نظر آتی تھی۔ وہ کسی اجڑے باغ کا پھول تھی جس کا حسن وقت سنگینی نے چھین لیا تھا، جس کو تسلی کا پانی تک دستیاب نہ تھا۔ اس کی پنکھڑیاں مرجھا چکی تھی، اس میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہ تھی۔ میری ماں نے مجھے جیتے جی خود سے دور کر دیا اور کبھی میری خبر تک نہ لی۔ وہ اپنی زندگی میں خوش ہے اور اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ بہت خوش ہیں، میرے باپ نے کہتے کہتے عیشا کے لبوں پر ایک تمسخرانہ مسکراہٹ امڈ آئی۔ اس نے تو مجھے پہچاننے سے ہی انکار کر دیا تھا سفیر۔ عیشا کی آواز کھوکھلی تھی۔ سارے خساروں کے بعد مجھے عطا کیے گئے تھے۔ سفیر، عیشا کی آواز رند گئی، مگر دیکھو تم بھی دغاباز نکلے اور چلے گئے، عیشا کو اس دنیا میں تنہا چھوڑ کر، ان خساروں سے دوچار کر کے جن کا ازالہ اب ناممکن ہے۔ سفیر، وہ یوں ہی قبر کی مٹی پر ہاتھ پھیرتی اپنا غم اس مٹی کے ڈھیر کے سامنے بہاتی رہی۔ اس کے وہ بے رنگ آنسو بے مول ہوتے اس مٹی کے ڈھیر میں جذب ہوتے رہے اور وہ اپنے آنسو بہاتی رہی، کیونکہ اب ان آنسوؤں کو پوچھنے والا کوئی نہ تھا۔ وہ جو اس کے آنسو پر تڑپ جاتا تھا، اس نے اس کو جینا سکھایا تھا، جس نے سنگین سے سنگین حالات میں بھی اس کو ہنسنا مسکرانا سکھایا تھا، وہ آج اس کو روتا ہوا چھوڑ کر جا چکا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ مغرب کا وقت ہو رہا تھا جب وہ آخر کار اپنا سیاہ اسکارف سنبھالتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے ایک نگاہ قبر کے کتبے پر ڈالی اور پھر سے ایک ہچکی لی۔ دل نے جیسے یقین کرنے سے انکار کر دیا ہو کہ وہ نہیں رہا۔ دل نے ضد کی تھی، ایک بار، بس ایک بار آواز دو، پھر دیکھنا وہ آ جائے گا۔ عیشا نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ دبا لی۔ دل نے التجا کی، ایک بار پکار کر دیکھو، دیکھنا وہ آ جائے گا۔ وہ کہیں چھپا ہوا ہوگا، وہ شاید اس کو تنگ کر رہا ہو یا پھر اس کو ستا رہا ہو، وہ آ جائے گا۔ عیشا نے اپنے اسکارف کا کونا منہ میں دبایا اور اپنی بلند ہوتی ہچکیوں پر قابو پایا۔ کیوں چلے گئے؟ وہ ایک بار پھر سے پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی وہیں قبر کے سرہانے ٹھہر سی گئی۔ قبرستان کے باہر کھڑی گاڑی کا دروازہ کھلا، جو کب سے اس کو یوں ٹوٹتا بکھرتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ آخرکار اپنی گاڑی سے نکلا اور چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ وہ آ کر قبر کے سامنے کھڑا ہوا۔ عیشا کی اس کی جانب پیٹ تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھائے اور فاتحہ پڑھی۔ چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہی اس نے ایک گہری سانس خارج کی اور اس لڑکی کو دیکھا۔ اندھیرا ہو رہا ہے، چلو یہاں سے، اپنے عقب سے مردانہ آواز سنائی دیتے عیشا ٹھٹکی اور پھر اس نے جھٹکے سے گردن موڑ دی۔ دیکھا تو سامنے ان کا ازلی دشمن کھڑا تھا، ایک سیاہ فور پیس پہنے، جیبوں میں ہاتھ ڈالے، چہرے پر بلا کی سنجیدگی سجائے۔ عیشا نے اس کو دیکھ کر سر جھکا لیا اور پھر سے رخ پھیر گئی۔ چلو یہاں سے، اندھیرا ہو رہا ہے، اس نے پھر سے دہرایا۔ میں اندھیرے سے نہیں ڈرتی، تم جا سکتے ہو، وہ سخت گہر انداز میں بولی تو اس نے ایک تعصب بھری نگاہ اس لڑکی پر ڈالی۔ یہاں کوئی اور ہے جس کے پاس تم رہ سکو؟ میں پہلے بھی اکیلی رہتی تھی، اب بھی رہ سکتی ہوں، وقتی سہاروں کی ضرورت نہیں ہے عیشا کو۔ اس کی آواز بھیگی ہوئی ضرور تھی مگر وہ مضبوط تھی، بے حد مضبوط۔ مصر واپس چلو، اس نے کچھ دیر بعد کہا تو عیشا اب کی بار اٹھ کھڑی ہوئی۔ سمجھ نہیں آتا، میں نہیں جانا چاہتی تمہارے ساتھ کہیں بھی، مجھے تمہاری ان ہمدردیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہیں اپنے گناہ دھونے ہیں اور جگہ جا کر دھو لو، میرے ساتھ ہمدردی دکھا کر اپنے گناہوں کا مدافع مت کرو۔ وہ اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھ کر مضبوط لہجے میں کہتی اس کے پاس سے گزر کر چلی گئی۔ حسن مڑ کر اس کو دیکھ تک نہ سکا۔ اس نے سامنے قبر کو دیکھا، وہ ایک مجاہد کی قبر تھی مگر وہ شخص اپنی سرزمین پر دفن بھی نہ ہو سکا۔ حسن کو سفیر کی موت کا انتہائی دکھ تھا۔ وہ عیشا کو سنبھالنے یہاں خود آیا تھا کیونکہ وہ ابراہیم کی غیر موجودگی میں اس کے باقی کے ساتھیوں پر نظر رکھے ہوئے تھا اور ان کی زندگی میں ابراہیم کی کمی کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ مگر شاید اس کے گناہ اتنی آسانی سے لوگ بھول نہیں سکتے تھے، کیونکہ اللہ گناہوں کو بھول جاتا ہے، انسان نہیں بھولتے اور نہ بھولنے دیتے ہیں۔ حسن اذیت سے مسکرایا۔ اس نے ایک گہری سانس خارج کی اور ایک آخری نگاہ اس کتبے پر ڈال کر وہاں سے چلا گیا۔ اس تاریک کمرے میں وہ اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنے کی کوشش کرتا ہوا، اس تاریکی میں بھی کچھ نہ کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب تو اس کو تاریکی کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ اس کو لگتا تھا کہ وہ اجالا دیکھے گا تو شاید پاگل ہو جائے گا۔ وہ جو ایک روشن دان تھا وہ بھی اس کے وہاں آنے کے دوسرے دن ہی بند کر دیا گیا تھا۔ اس کی آنکھیں تاریکی کی عادی ہو چکی تھیں۔ کبھی اس تہہ خانے میں روشنی جلاتا بھی تو ابراہیم آنکھیں بند کر لیتا، وہ بند ہی دکھتا تھا، وہ بند ہی رکھتا تھا۔ اس کو لگتا تھا کہ روشنی اس کی بینائی کو ختم کر ڈالے گی۔ آج بھی اس کو کھانا دیا گیا تھا
وہ اس کو ہفتے میں بس ایک دو بار کھانا کھلاتے تھے، محض اس کو زندہ رکھنے کے لیے، ورنہ بس پانی کے 2 گھونٹ مل جاتے تھے۔ اس کا جسم پہلے سے کافی کمزور نظر آتا تھا، سر کے بال کچھ بڑھ گئے تھے مگر اتنے نہیں، مگر وہاں داڑھی ضرور کچھ زیادہ بڑھ چکی تھی۔ وہ انتہائی بری جگہ پر رہ رہا تھا، جہاں رہ کر انسان ہر وقت موت کا انتظار کرتا ہے، مگر ابراہیم موت کا منتظر نہیں تھا، وہ تو اس لمحے کا منتظر تھا جس لمحے وہ اپنے خاندان کے پاس لوٹے گا، وہ اپنے ماں باپ کو محسوس کرے گا، اپنی اولاد کو سینے میں ٹھٹک کر محسوس کرے گا۔ اور وہ منتظر تھا ان سرمئی آنکھوں کا، جن میں ہمیشہ کی طرح اپنی تصویر دیکھ کر وہ خود کو مکمل تصور کرے گا، اس کو سینے سے لگائے اور اس دنیا کے ہر غم، ہر آزمائش اور ہر تکلیف کو فراموش کر دے گا۔ اس منفی جگہ پر اور منفی حالات میں وہ اپنی سوچوں کو منفی رکھ کر اپنے اعصاب کمزور نہیں کر سکتا تھا۔ وہ لوگ ہر روز اس کو کسی نئی حقیقت سے آگاہ کرتے اور ہر روز اس کو نئی قسم کا ٹارچر کرتے، جس سے اس کے اعصاب کمزور ہو جائیں اور وہ ان کے سامنے ہار مان جائے۔ وہ لوگ خود کو طاقتور ثابت کرتے رہے تھے، ہر طرح سے، تاکہ وہ ہار مان جائے اور مان لے کہ دنیا ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ مگر ابراہیم نے ہار نہیں مانی تھی، وہ ہر روز ان کو نئے انداز میں زیر کر دیتا تھا۔ وہ اس وقت بھی دیوار سے ٹیک لگائے زیر لب اپنے خدا کو یاد کر رہا تھا کہ وہ اس کو ثابت قدم رہنے میں مدد کرے اور اس کے دشمنوں کے دلوں پر ہیبت طاری کر دے۔ وہ لوگ بھلے اس کو مار دیں مگر ابراہیم گورسی سے ان کو کوئی نفع نہ پہنچے۔ اس کی سوچوں کے تسلسل کو چرچراتے دروازے نے توڑا تھا، کسی کے بھاری بوٹوں کی آواز پر اس نے مندتی ہوئی آنکھیں کھول دیں۔ وہی مانوس سی نسوانی پرفیوم کی مہک نتنوں سے ٹکرائی تو ابراہیم نے بیزاری سے لب کھینچ لیے۔ وہ قریب آتی گئی اور اس بار اس نے لائٹ آن نہیں کی، بلکہ یوں ہی اپنے ہاتھ میں موجود ایک چھوٹی سی ٹارچ کے آگے بڑھتی رہی۔ اس نے ٹارچ کی روشنی ابراہیم کی آنکھوں میں ماری تو ابراہیم نے اذیت سے آنکھیں مزید سختی سے بند کر لی۔ وہ ہنس دی اور آ کر اس کے پاس ہی زمین پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ ٹارچ اس کے ہاتھ میں ہی تھی، جس کے باعث تہ خانے میں مدھم سی روشنی پھیل رہی تھی۔ کیوں ضد کرتے ہو؟ وہ مدھم سے لہجے میں بولی۔ ابراہیم کے لب مسکرائے، اس نیم تاریکی میں گھنی مونچھ تلے لب اس کے مسکراتے ہوئے دکھائی دیے تھے، مگر سارا کی نگاہ سامنے والی دیوار پر جمی ہوئی تھی۔ وہ اس کی مسکراہٹ کو دیکھ نہ سکی۔ کیوں تم لوگ تھک گئے ہو؟ وہ ہنس دیا، لہجے میں طنز واضح تھا۔ سارا اس بار نہ تو غصہ ہوئی اور نہ اس نے جبڑے بھینچے، بلکہ وہ بھی مہم سا مسکرائی۔ نہیں، دراصل مجھے اتنے مضبوط لوگ اچھے نہیں لگتے۔ کیا ہے نا کہ مجھے اپنا آپ کمتر لگنے لگتا ہے۔ اچھا پھر تم لوگ مار دو مجھے، وہ مضبوط انسان اس دنیا سے ختم ہو جائے گا اور یہ ٹائٹل سارا گولڈبرگ کے پاس محفوظ رہے گا۔ وہ بے فکری سے کہتا کندھے اچکا گیا۔ نہیں، مارنا مقصود ہوتا تو مار چکی ہوتی، تمہیں زیر کرنا چاہتی ہوں کہ تم۔ اس نے ایک گہری سانس خارج کی اور ایک بار گردن موڑ کر اس کو دیکھا، جس کی آنکھیں ہنوز بند تھی، کہ تم میرے سامنے بھیک مانگو، زندگی کی، اپنی اولاد کی اور اپنے تمام اثاثوں کی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم میرے قدموں میں گر کر معافی مانگو اور پھر، کہتے وہ مسکرائی، پھر میں تمہیں سہارا دوں، کھڑا کروں اور تمہیں ہر شے بخش دوں، جو تم چاہتے ہو، تمہیں سب کچھ دے دوں۔ بس ایک بار میرے پیروں میں گر کر گڑگڑاؤ، قسم کھاتی ہوں تمہیں سب کچھ دے دوں گی۔ دینے اور چھین لینے والی ذات اللہ کی ہے، تم تو اس کی مرضی کے بنا مجھے مار تک نہیں سکتی۔ وہ پھر سے ہنس دیا۔ سارا کو نہ جانے کیوں آج اس کی باتوں پر غصہ نہیں آ رہا تھا۔ وہ واحد اور یکتا اس قابل ہے کہ اس کے سامنے جھکا جائے، اس کے سامنے گڑگڑایا جائے، اس سے مانگا جائے۔ ابراہیم نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، اگر ایسا ہے تو مانگ لو نا اس سے آزادی۔ سارا کے حد تک آمیز جواب پر ابراہیم نے پہلی بار گردن موڑی اور اس کو دیکھنے کی کوشش کی۔ اس نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر اس کا چہرہ دیکھا اور اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا وہ واقعی یہ سب کہہ رہی ہے۔ کیا تم خدا کو نہیں مانتی؟ ابراہیم نے نہ جانے کیا سوچ کر پوچھا۔ خدا؟ سارا نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ ہاں، خدا، ہم سب کا خدا۔ جہاں تک مجھے اندازہ ہے یہودی بھی اسی خدا پر ایمان رکھتے ہیں جس پر ہم رکھتے ہیں۔ ابراہیم نے کندھے اچکائے، وہ اب مدھم سی روشنی میں اس کو دیکھ پا رہا تھا۔ وہ مدھم سی روشنی ابراہیم کو تکلیف نہیں دے رہی تھی۔ ہاں، یہودی مانتے ہیں مگر میں نہیں مانتی، تم ملحد ہو۔ ابراہیم نے آئیبرو سکیڑے۔ سارا نے جواب میں کندھے اچکا دیے۔ ابراہیم نے نفی میں سر جھٹکا اور رخ پھیر گیا۔ وہ اب سامنے دیکھ رہا تھا۔ کیوں؟ تم امید نہیں کر رہے تھے؟ وہ ہنس دی۔ نہیں، خدا کو مانتی ہوتی تو زیادہ حیران ہوتا، اب کم حیرت ہو رہی ہے۔ اوہ کمان، یہ مذہب کا در کھیل کھیل کر تھکتے نہیں تم لوگ۔
بھائی بھی ہر وقت مجھے مذہب پر لیکچر دیتے رہتے ہیں اور اب تم شروع ہو جاؤ۔ سارا نے سر جھٹکا۔ کیا ہمارے درمیان اتنی نرمی ہے کہ میں تمہیں تبلیغ کروں گا؟ ابراہیم نے پھر سے گردن موڑ کر دیکھا۔ سارا نے اس کی جانب دیکھا اور کندھے اچکائے۔ جتنی نرمی میں برت رہی ہوں اور کوئی برت نہیں سکتا۔ اس سے زیادہ نرمی کیا ہوگی کہ تم ابھی تک صحیح سلامت ہو، نہ تم پر کسی قسم کا تشدد کیا گیا ہے اور نہ تمہیں قتل کیا گیا۔ سارا کو برا لگا تھا، مگر ابراہیم کو آج سارا کا یہ بدلا ہوا انداز کھٹک رہا تھا۔ یقیناً وہ اس کو ٹریپ کرنے آئی تھی۔ ویسے سارا اس کو متوجہ کرتی ہوئی اس کی جانب پوری گھوم گئی اور آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ تم مجھے بتاؤ اپنے مذہب کے بارے میں۔ اگر میں تمہارے خدا پر یعنی اپنے خدا پر ایمان لے آؤں پھر سے جیسے پہلے رکھتی تھی تو ہو سکتا ہے ہمارے درمیان مزید نرمی پیدا ہو جائے۔ وہ دلکش مسکراہٹ لیے بولی۔ ابراہیم نے گردن موڑ کر اس کو دیکھا۔ وہ آنکھیں سکیڑے اس کو دیکھے گیا۔ اس کے چہرے پر مکر و فریب لکھا واضح پڑ چکا تھا، اس لیے وہ ترچھا سا مسکرا دیا۔ میں کوئی دائی نہیں ہوں، جا کر کسی دائی سے رابطہ کرو، میرا دماغ نہ کھاؤ۔ سارا کا منہ کھل گیا۔ وہ کیسے اس کی آنکھوں میں چھپے فریب کو پڑھ لیا کرتا تھا۔ وہ اس پر ہر حربہ آزما چکی تھی۔ آخری تھا کہ وہ اس کے نظریات کی تائید کرتے ہوئے اس کے قریب جاتی اور پھر اس کو شیشے میں اتار لیتی، مگر ہر بار کی طرح وہ ناکام ٹھہری تھی۔ وہ موت سے نہیں ڈرتا تھا، وہ کسی بھی طرح سے بلیک میل ہونے سے انکاری تھا۔ وہ بھوکا رہ رہا تھا، وہ بدترین جگہ پر تھا، بدترین حالت میں، مگر پھر وہ جب بھی بات کرتا ان کو اپنے لفظوں سے ہی زیر کر دیا کرتا تھا۔ سارا پہلے اس سے نفرت کرتی تھی، پھر اس کے دل میں اس کو زیر کرنے کی خواہش پیدا ہوئی، مگر اب کچھ بدل رہا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے اس سے متاثر ہو رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک نرم گوشہ بن رہا تھا اس کی اپنی اجازت کے بنا۔ صفا دینا کا ہاتھ تھامے سیڑھیاں اتری تو ناشتے کی میز پر پہلے ہی سب لوگ موجود تھے۔ اس نے مسکرا کر ان سب کو دیکھا جو کہ ہمیشہ کی طرح مرجان اور یاقوت کی نوک جھونک سے محفوظ ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ سلوار یوسف بھی خوش بیٹھے تھے۔ وہ لوگ بھی اب کھلنے ملنے لگے تھے۔ سلوہ کی یاقوت سے کچھ اچھی بانڈنگ ہو گئی تھی۔ یاقوت ٹھہرا یاروں کا یار، ہمیشہ کی طرح اس نے سلوہ کے دل میں بھی جگہ بنا لی اور وہ دونوں کافی اچھے دوست بن گئے تھے۔ اس لیے یاقوت اکثر اس کو اپنی باتوں میں شامل کر لیا کرتا تھا، جس پر سلوہ کھل اٹھتی تھی۔ یاقوت جو پہلے سلوہ کو کچھ سڑیل سمجھتا تھا، اب اس کی سوچ بدلنے لگی تھی۔ وہ سڑیل نہیں تھی، وہ بس زبان نہیں جانتی تھی، اور اب یاقوت کو احساس ہو رہا تھا کہ وہ تو بہت ہی نرم دل کی مالک ہے، انتہائی نرم دل۔ وہ لوگ اسی بات پر ہنس رہے تھے جب صفا اور دینا نے ان سب کو سلام کیا۔ مرجان فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور آ کر کسی جنٹل مین کی طرح صفا کی کرسی کھینچی۔ صفا نے مسکرا کر اس کو دیکھا اور اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے، آج سب اتنے خوش دکھائی دے رہے ہیں؟ صفا نے خوشگوار حیرت سے ان سب کو دیکھا۔ پریٹی لیڈی، کل میری اور یاقوت کی سالگرہ ہے، کیا واقعی؟ صفا بھی خوشی سے چہکی۔ جی، اور میں بتا رہا تھا کہ میں مرجان سے بڑا ہوں، پورے 2 منٹ اور 10 سیکنڈ۔ آج یاقوت نے ایک نیا انکشاف کیا تھا جس پر مرجان نے پھر سے پہلو بتلا تھا، مگر میری ہائٹ یاقوت سے بڑی ہے، اس لیے مجھے بڑا گفٹ ملے گا۔ مرجان نے فوراً اپنی دلیل پیش کی۔ تو یعنی اس بات پر بحث ہو رہی تھی؟ صفا مسکرا کر رہ گئی۔ ہائٹ کا کیا ہے، وہ تو کسی کی بھی ہو سکتی ہے۔ بابا کی ہائٹ دادوں سے بڑی ہے، مگر وہ بڑے نہیں ہو جاتے، انسان بڑا عمر سے ہی ہوتا ہے۔ یاقوت نے مضبوط دلیل تھی، مگر اس کی دلیل سن کر ایک پل کے لیے سناٹا سا چھا گیا۔ وہ سب ایک دوسرے کے نگاہیں چرانے لگے۔ سفیان کرسی نے لب بھینچ لیے تھے۔ وہ اپنی آنکھوں میں چھپی نمی کو چھپا کر تھک چکے تھے، اس لیے کوشش کرتے تھے کہ ابراہیم کا ذکر کم سے کم ہو گھر میں۔ اور یہ حال باقیوں کا بھی تھا۔ ان لوگوں نے فراج کو چننا تھا۔ بار بار ذکر کرنے سے انتظار کی مدت تو کم نہیں ہو رہی تھی، البتہ سینے کی گھٹن بڑھ جاتی تھی۔ سفیان گورسی نے اس سناٹے کو محسوس کرتے گلا کھنگارا تھا۔ بھائی، میرے دونوں بیٹوں کو ایک جیسے تحائف ملیں گے، نہ کم نہ زیادہ، بس۔ انہوں نے فیصلہ سنایا تو یاقوت نے کندھے اچکا دیے، جبکہ مرجان مطمئن نظر نہ آتا تھا۔ پھر ایک بار پھر سے موضوع تبدیل ہو چکا تھا۔ ایک بار پھر سے ماحول پر چھائی آرزدگی نے دھن چھٹ گئی تھی۔ وہ لوگ پھر سے مصروف ہو گئے۔ بچے اسکول جا چکے تھے۔ زلیخا کچن سمیٹ چکی تھی اور منال لاؤنج میں LED لگائے بیٹھی تھی۔ وہ یوں ہی اسکرین کو گھورے جا رہی تھی۔ ان کو کچھ بھی تو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ انہوں نے نیوز چینل پر تاریخ دیکھی، 23 نومبر۔ اس کو گئے ہوئے 48 دن ہو چکے تھے، اور ان 48 دنوں میں کتنے گھنٹے، کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈز، یہ بس منال جانتی تھی۔ ان کا دل ہر وقت اندیشوں کے زد میں رہتا تھا۔ وہ سب کے سامنے مضبوط ترین عورت تھی، وہ سب کو سنبھال رہی تھی، وہ سب کا خیال رکھ رہی تھی، مگر جب ان کی ہمت جواب دیتی جا رہی تھی
کیونکہ وہ پہلے کبھی اتنی دیر نہیں لگاتا تھا، زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ۔ اس کے بعد وہ ان سے بات ضرور کر لیا کرتا تھا۔ وہ مصر میں رہتے ہوئے بھی ان سے ہر روز بات کرتا تھا۔ اگر کبھی کسی مشن پر جاتا بھی تو ہفتے کے اندر اندر اپنی ماں سے بات لازمی کر لیا کرتا تھا۔ اس کا نمبر 1 ہفتے سے زیادہ دیر بند نہیں رہتا تھا، مگر منال کی بات کہہ کر ان سب کو مزید پریشان نہیں کر سکتی تھی۔ انہوں نے پھر سے اپنے دل کو گہرا سمندر بنا لیا تھا۔ انہوں نے کتنے ہی غموں کو اس کے سمندر کی تہہ میں چھپا لیا تھا، کیونکہ ان کی آنکھ کا ایک آنسو بھی اس گھر کی عمارت کو گرا سکتا تھا۔ وہ اس گھر کا مضبوط ستون تھی، وہ کیسے کمزور پڑ جاتی۔ انہوں نے مضبوط رہنے کا فیصلہ کیا تھا، اس لیے وہ اپنے فیصلے پر قائم تھی۔ ریموٹ سے ٹی وی کی آواز بند کر کے انہوں نے یوں ہی صوفے کے برش سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ دل کے مقام پر درد سا اٹھا تھا، سینے میں گھٹن ہوئی تھی، مگر انہوں نے نظر انداز کیا۔ کچھ ہی دیر بعد ان کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تو وہ سیدھی ہو کر بیٹھی۔ اب گھٹن پہلے سے زیادہ تھی، پھر سر میں بھی شدید درد اٹھا تھا، تو وہ اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ زلیخا اماں اپنے کوارٹر میں تھیں۔ منال نے پانی کا گلاس بھرا اور وہیں ایک کیبنٹ پر رکھی اپنی بلڈ پریشر کی میڈیسن نکال کر کھائی، کیونکہ ان کا جب بھی بی پی ہائی ہوتا تو ان کو یوں ہی گھٹن کا احساس ہوتا اور کبھی کبھی سر درد کی بھی شکایت ہوتی تھی۔ اس لیے انہوں نے بنا کسی کو پریشان کیے اپنی دوا کھا لی اور واپس آ کر ہی صوفے پر ڈھہ سی گئی۔ اسکول میں آج بریک کے وقت یاقوت اور مرجان لان میں آئے تو ان کے بینچ پر آیت پہلے سے موجود تھی۔ اس کو دیکھ کر یاقوت کھل کر مسکرایا۔ آخرکار اس کی دوست اسے ملنے آ گئی تھی۔ وہ نیلی آنکھیں پٹپٹاتی ہوئی ان کو دیکھ رہی تھی۔ مرجان نے ایک نگاہ بینچ پر ڈالی تو وہ کچھ فاصلے پر ہی رک گیا۔ کیا ہوا؟ یاقوت نے مڑ کر پوچھا۔ تم جاؤ، مجھے فٹ بال پریکٹس کرنی ہے، مرجان کہتا دوسری جانب چلا گیا جہاں کچھ لڑکے فٹ بال کھیل رہے تھے۔ یاقوت آنکھیں سکیڑے اس کو جاتا دیکھے گیا اور پھر وہ آیت کی جانب چلا آیا۔ ہائے یاقوت! آیت نے مسکرا کر اس کو پکارا اور اس کی طرف کھسک کر بیٹھتے ہوئے اس کے لیے جگہ بنا گئی۔ ہائے، کیسی ہو آیت؟ یاقوت نے مسکرا کر بیٹھتے ہوئے آیت کی جانب رخ کیا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ اور آج اچھے موڈ میں لگ رہی تھی۔ یاقوت کو اس کی مسکراہٹ اور آنکھوں کی چمک بھلی لگی اور اس کو وہ اداس چپ اور بجھی بجھی سے آیت پسند نہیں آتی تھی۔ میں بھی ٹھیک ہوں، کل ہمارے گھر میں پارٹی ہے، کیا تم آؤ گی؟ یاقوت نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ آیت نے آنکھیں سکیڑی۔ ہمارا برتھ ڈے ہے۔ یاقوت نے بات مکمل کی تو آیت پرجوش سی ہوئی۔ کیا واقعی؟ کیا تم مجھے انوائٹ کرو گے؟ میں ضرور آؤں گی، مگر کہتے کہتے وہ اچانک سے اداس ہوئی۔ مگر کیا؟ میرے پاس گفٹ کے پیسے نہیں ہیں۔ اس نے بلا کی معصومیت سجائے نیلی آنکھیں پٹپٹائیں تو یاقوت کے لیے اپنی ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ ویسے بھی اگر تم آؤ گی تو مجھے خوشی ہوگی، اور گفٹ سے بھی خوشی ہوتی ہے۔ تو جو چیز اصل میں میٹر کرتی ہے وہ ہے خوشی، اس لیے تمہارے آنے سے سمجھو کہ وہ خوشی مل جائے گی جو کسی گفٹ سے ملتی ہے۔ وہ کندھے اچکا گیا۔ آیت خوشی کا فارمولا سمجھتی ہوئی گھوم کر رہ گئی تھی، مگر وہ اس کی بات میں اتنا سمجھ گئی تھی کہ اگر وہ گفٹ کے بنا بھی شرکت کرے گی تب بھی یاقوت کو ہی خوشی ہوگی۔ اس کے لیے اتنا کافی تھا۔ تم اتنے دن کہاں مصروف تھے؟ میں نے تم سے بہت ساری باتیں کرنی تھی۔ یاقوت نے آیت کو کافی دنوں بعد دیکھ کر شکوہ سا کیا تھا، ایک ننھا سا شکوہ۔ آیت کچھ دیر نیلی آنکھوں سے اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھے گئی۔ وہ اس کو کیسے بتاتی کہ وہ نئے دوست کی خوشی میں اپنے پرانے دوست کو فراموش کر بیٹھی تھی؟ وہ بس تھوڑی مصروفیت تھی۔ آیت پھر سے سر جھکایا اپنی انگلیوں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اچھا چھوڑو، میں تمہیں اپنی بکس کلیکشن کا بتاتا ہوں۔ یاقوت نے اس کی جانب رخ پھیر رہا تو آیت بھی کچھ سر سے جھٹک کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ اب محو اس کی باتیں سن رہی تھی۔ کیا میں بکس بورو کر سکتی ہوں؟ کچھ دیر بعد یاقوت کی کلیکشن سے متاثر ہو کر آیت نے اکاس لیے پوچھا۔ کیوں نہیں؟ یاقوت نے کھلے دل سے پیشکش کی۔ کل تم آؤ گی تو میں تمہیں دکھاؤں گا اپنی ساری بکس، اس نے پرجوش ہو کر بتایا تو آیت بھی خوشی سے مسکراتی۔ کچھ فاصلے پر فٹ بال کھیلتے مرجان نے کچٹنی سے نگاہ ان دونوں پر ڈالی اور پھر اپنے کھیل میں مگن ہو گیا۔ ممبئی ایئرپورٹ پر وہ اپنا ایک سوٹ کیس گھسیٹتی ہوئی نکلی۔ وہ ایک کھلے سے کرتے اور ٹراؤزر میں ملبوس تھی، سر پر حجاب بندھا ہوا تھا۔ جو حجاب برائے نام کا ہوا کرتا تھا وہ آج مکمل طریقے سے اس کو ڈھانپ رہا تھا۔ چہرے پر آج صدقے کے نشان واضح تھے، مگر اس کی چال مضبوط تھی۔ وہ چلتی ہوئے باہر آئی تو لاؤنج میں کھڑی لڑکی کو دیکھ کر مسکرا دی۔ وہ لڑکی تیز تیز قدم اٹھاتی اس کے پاس آئی اور اس کے گلے لگ گئی۔ کچھ ثانیہ خاموشی کی نظر ہو گئے، وہ پھر سسکیوں میں روتی۔ بس کرو عشا، شاید بھگوان کو یہی منظور تھا۔ وہ لڑکی اس کے پیٹ بھی تھپک رہی تھی۔ نہیں نندنی، ان لوگوں نے مارا ہے میرے سفیر کو، وہ نندنی کے ارد گرد مزید تنگ کرتی اس کو ہچکیوں میں بتا رہی تھی۔ عشا پلیز خود کو سنبھالو، اس نے الگ ہوتے ہوئے عشا کا آنسو سے تر چہرہ صاف کیا۔
عیشا نے بھی اپنے آنسو صاف کیے اور اس بات میں سر ہلایا، چلیں ہاسٹل؟ عیشا نے نندنی کی جانب دیکھا، وہ مسکرا دی، نہیں اپنے گھر، کہتے نندنی نے اپنی جینز کی پینٹ سے ایک چابی نکال کر دکھائی۔ عیشا حیرت سے مسکرائی، تیری بہن کی جاب کرنے لگ گئی ہے، اب اپنا گھر لے لیا ہے، اس لیے اب دھڑلے سے رہیں گے۔ اس نے آنکھ دبائی تو اس قدر تناؤ میں بھی عیشا مسکرا دی۔ نندنی ایک جینز ٹاپ میں ملبوس تھی، وہ سیاہ لیزرز میں کٹے ہوئے بال کندھوں پر اسٹریٹ کٹ کے ایک سلیقے سے کٹے ہوئے تھے اور وہ دونوں وہاں چلتی تھیں۔ نندنی عیشا کی ممبئی میں واحد دوست تھی۔ جب عیشا نہ اپنی ماں کے پاس ہوتی تھی اور نہ باپ کے پاس، تو وہ نندنی کے پاس چلی جاتی تھی۔ نندنی پڑھائی کے سلسلے میں ہاسٹل مقیم تھی، اس لیے عیشا کو بھی وہاں کسی نہ کسی طرح اپنا پناہ مل جاتی تھی، مگر اب نندنی نے جاب شروع کر دی تھی جس سے وہ ایک گھر لینے کے قابل ہو چکی تھی، ایک چھوٹا سا گھر جو عیشا اور نندنی کے لیے کافی تھا۔ وہ دونوں سہیلیاں ایک دوسرے کے لیے کافی ہو جاتی تھی۔ اس قدر آزاد ماحول میں بھی نندنی اپنی اقدار کا خیال رکھتی تھی، جس کی وجہ سے عیشا اس پر ہمیشہ اعتماد کرتی تھی۔ اب عیشا کو کچھ عرصے کے لیے ایک گھونسلہ مل چکا تھا جہاں وہ اپنی تھکن اتار سکتی تھی اور اپنا غم بہا سکتی تھی۔ وہ گرداوی مینشن میں داخل ہوا تو خالی گھر اس کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ اس کا موڈ بری طرح آف تھا۔ وہ اپنی ٹائی ڈھیلی کرتا ہوا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ السلام علیکم سر، آپ کے لیے کافی لاؤں؟ حسن کے قدم رک کے اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ لاؤنج میں فاطمہ کھڑی تھی۔ وعلیکم السلام، نہیں میں بس اپنے کچھ پیپرز لینے آیا ہوں، وہ سپاٹ انداز میں کہتا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ اینا کے جانے کے بعد وہ آج گرداوی مینشن میں قدم رکھ رہا تھا، ورنہ خالی گھر کا سوچ سوچ کر ہی اس کا دل بجھ جاتا تھا۔ وہ اپنے دوسرے اپارٹمنٹ میں تھا جہاں سے اینا کی کوئی یاد نہیں جڑی ہوئی تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو بے اختیار نگاہ سامنے لگی بڑی سی وال پینٹنگ پر گئی۔ حسن کے لب بے اختیار مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ یہ ایک واحد جھونکا سا آ کر ٹکرایا تھا۔ وہ چلتا ہوا وال پینٹنگ کے سامنے آیا۔ اس نے وہ پینٹنگ اتاری اور اس کے پیچھے دیوار تھی، خالی دیوار جس نے اس دن اینا کو مایوس کیا تھا، جس کا ہک کے ساتھ پینٹنگ ہینگ کی گئی تھی۔ حسن نے مسکراہٹ دبائے اس ہک کو ذرا سا گھمایا تو ایک پردہ سا ہٹ گیا۔ اب وہاں واقعی ایک لاکر نمودار ہوا۔ حسن نے پینٹنگ وہاں پڑی ایک ٹیبل پر رکھی اور ہنستے ہوئے اس نے وہ لاکر کھولا۔ اس میں اس کا ایک پرانا موبائل پڑا تھا، اس کے ساتھ ایک چابی پڑی تھی۔ حسن نے وہ چابی اٹھائی اور ایک گاڑی کی چابی تھی۔ ایک سایہ سا کر گزرا، ابراہیم گورسی اپنی عورت کو نہیں ہارتا، اس لیے اگر میں یہ جیپ ریس جیت گیا تو تم یہاں سے دفع ہو جاؤ گے اور آئندہ مجھے اپنی شکل نہیں دکھاؤ گے۔ یہ چابی اس جیپ کی تھی جس میں بیٹھ کر حسن کرداوی ابراہیم گورسی سے ہارا تھا۔ وہ ہنستا ہوا اس چابی کو دیکھ رہا تھا، پھر اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو پاس ہی ایک یوز بھی پڑی ہوئی تھی۔ حسن کے چہرے کی مسکراہٹ مانند پڑ گئی، حلق کڑوا ہوا۔ اس نے وہ ڈرائیو اٹھائی۔ اگر تم مجھے اس دن دھوکہ نہ دیتے تو آج یہ ڈرائیو مکمل ہوتی، اس میں خالی آخری ثبوت کی جگہ آج فل ہوتی اور میرا مجرم جیتے جی اپنی سزا کاٹ رہا ہوتا۔ اس نے جبڑے بھینچ لیے اور یو ایس بی کو مٹھی میں دبا لیا۔ کتنی محنت سے یہ سارے ثبوت میں نے اکٹھے کیے تھے کرداوی کے خلاف، مگر تم نے سب ضائع کر دیا۔ اس نے ضبط سے مٹھی کو مزید کھینچا۔ وہ دھاتی ڈیوائس اس کی ہتھیلی میں چبھ رہی تھی، مگر حسن کے جلال میں کمی نہیں آئی تھی۔ اس کی آنکھیں انگارے برسا رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے مجھے دکھ نہ تو اپنے مجرم کو کھو دینے کا ہوا اور نہ ہی دھوکے کا۔ دکھ تمہارا تھا، تم نے دھوکہ دیا، میں تمہیں اپنے راز بتائے اور تم نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا، مگر میں پھر بھی تم سے نفرت نہ کر سکا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ تم سے نفرت کروں، تم سے ہر وہ چیز چھین لوں جو تمہیں خوشی دیتی ہے، مگر میں ہار کیا، میں نے ہار مان لی اور اس دن میں نے تمہاری زندگی سے دور جانے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ میں تمہیں چاہ کر بھی ایزا نہیں پہنچا پا رہا تھا۔ حسن نے وہ ڈیوائس واپس اس لاکر میں پٹک دی، وہ اس کو بند کیا اور پھر یوں ہی اس نے وال پینٹنگ اپنی جگہ پر جما دی۔ اس نے اپنی دروازے سے ایک فائل نکالی۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے نکلتا اس کے موبائل پر آتی کال نے اس کو روک لیا تھا۔ اس نے موبائل نکال کر دیکھا تو اینا منصور حیات کی کال آ رہی تھی۔ چہرے پر موجود اذیت ناگواری ماضی کی تکلیف کی حدت میں سب کچھ ایک ہی پل میں غائب ہوا تھا۔ وہاں کچھ تو تھا، وہ تو بس سکون اور بے چینی کا امتزاج تھا۔ سکون اس چیز کا کہ اینا منصور حیات اب اس کا مقدر ہے، اب وہ بے چینی تھی کہ وہ اس سے دور تھا۔ اس نے موبائل کان سے لگا اور وہیں رکھ کے اپنے صوفے پر ڈھہ گیا۔ نور عینی، اب روتدا عینی، مجھے تکلیف نہ دو، وہ بے بسی سے بولتا ہوا دوسری جانب فون پر موجود اینا کو بھی بے چین کر گیا تھا۔ تم نے خود بھیجا تھا؟ اینا منمنائی۔ تو تم خود آ جاؤ، حسن نے بے قرار ہوتے ہوئے کہا۔ تو اینا مسکرا دی، اس کی سیاہ آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ کبھی کبھی اس کو اپنی قسمت پر یقین نہیں آتا تھا کہ جس کی محبت میں وہ تڑپتی تھی آج وہ اس کی محبت میں تڑپتا ہے۔ تم پکارو، آ جاؤں گی۔ وہ شوق ہوئی،
बे बस करना जानती हो तुम बेबस हो जाओ, आ जाऊंगी। वो अपनी बात पर कायम रही, अलबत्ता लहजे में शोखी हर लहजा बढ़ रही थी। हसन ने एक गहरी सांस खारिज की और वो खामोश हो गया। वो खुदगर्ज नहीं होना चाहता था। सब कैसे हैं? बज़ाहिर सब नॉर्मल हैं, मगर अंदर से नहीं। तुम कैसे जानती हो? ऐना मंसूर हयात को आंखें पढ़नी आती हैं। अच्छा, कभी मेरी आंखें पढ़कर दिखाना। वो मुस्कुराया, ये थोड़ा मुश्किल है। ऐना ने हथियार डाल दिए। क्यों? तुम्हारी आंखें ये बहुत गहरी और तारीक है। इनको पढ़ने की कोशिश में मैं अपना तशख़्ख़ुस गंवाने लगता हूँ। मैं दिया की मुश्किल से मुश्किल आंखें पढ़ सकती हूँ, मगर हसन किरदावी की स्याह आंखों का राज नहीं जान सकती। हसन की आंखों में हैरत उतरी। कम ऑन, मेरी आंखें हैं या अहराम अहराम मिस्र की कदीम राज? इसने सर चटक दिया। वो राज भी ढूंढे जा सकते हैं, मगर हसन किरदावी की आंखों का राज नहीं पाया जा सकता। ऐना किसी ट्रांस के तहत बोली जा रही थी। वो इसको इन आंखों में कैद नहीं किए हुए था, मगर वो महसूर मालूम होती थी। हसन ने सर झटका। यकीनन इसकी बीवी को बातें बनाना आ गई थी, मगर वो बातें हसन को प्यारी लग रही थी। वो टेक लगा क्या? आंटी, आपकी तबीयत ठीक है? सिफा मिनाल के कमरे में आई। दोपहर से शाम होने को आई थी और वह अभी तक कमरे में ही थी। सिफा इनके माथे को हाथ लगाकर इनके पास ही टिक गई। हाँ ठीक हूँ, सुबह बीपी थोड़ा हाई हो गया था, अब बेहतर हूँ। आपने बताया क्यों नहीं हम डॉक्टर के पास चलते ना? सिफा ने ताज्जुब से इनकी जानिब देखा। अब ठीक हो ना? तुम बताओ, बच्चों के बर्थडे की तैयारी कर ली? इन्होंने टेक लगाते हुए पूछा। आपकी तबीयत ख़राब है पहले ही। मैं कैसे? सिफा ने गर्दन एक जानिब गिराई। मैं ठीक हूँ और मज़ीद ठीक हो जाऊँगी जब अपने बच्चों को खुशियाँ मनाते देखूँगी। इसलिए तुम तैयारी करो। मेरे बच्चों का दिल नहीं टूटना चाहिए। वो लोग ये ना समझें कि अगर इनकी माँ और इनका बाप यहाँ मौजूद नहीं थे तो किसी ने इनकी खुशी का ख्याल नहीं किया। अब से इनके लिए माँ भी तुम हो और बाप भी तुम भी हो सिफा। इन्होंने सिफा के हाथ पर हाथ रखा। अल्लाह इनके बाप को सलामत रखे। सिफा फ़ौरन बोली थी। सुरमई आंखें लबालब पानियों से भर गईं। दिल था कि दुबक कर ही बैठ गया, जैसे धड़कना भूल चुका हो। हाँ हाँ, मैं कह रही हूँ कि इसकी गैर मौजूदगी में। वो बमुश्किल मुस्कुराई। सिफा ने नम आँखों से ही इस बात में सर हिलाया। अब जाओ, शाबाश, ऐना को साथ लगा लो और तैयारी करो बिल्कुल वैसे ही जैसे। कहते कहते फिर से मिनाल खामोश हो गई। सिफा ने निगाह उठाकर देखा। मिनाल की आंखों में बिन रोए आंसू थे। सिफा ने पलकें झपकी तो पलकों के किनारों पर ठहरे मोती इसके रुखसारों की जीनत बन गए थे। मैं ऐना को देखती हूँ, बहुत तैयारियां करनी है। सिफा अपने गाल रगड़ती वहाँ से उठकर चली गई। पीछे मिनाल इसको जाता देखी गई, हत्ता कि इसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मिनाल ने आंखों में कैद इन आंसुओं को आज़ाद किया। जैसे मेरी सजल अपने ईबो की सालगिरह मनाया करती थी। इन्होंने अपनी बात को मुकम्मल किया और फिर हिचकियों में रोती। इनकी बुलंद हिचकियाँ इनके कमरे में गूंज रही थी। एक माँ की तड़पती हिचकियों पर पूरे माहौल पर सोग तारी हो गया था। दरो दीवार से वहशत टपक रही थी। हर शय गमगीन थी। मुंबई में रात का अंधेरा फैल रहा था। वो नंदनी के अपार्टमेंट में अपने कमरे की खिड़की खोले खड़ी थी। डूबते हुए सूरज को देखते हुए आंखों में कोई रौनक बाकी न थी। ईशा, नंदनी दस्तक देती हुई कमरे में दाखिल हुई तो इसको विंडो के सामने खड़ी पाया। ये लो, चाय पी लेना। इसने चाय का कप लाकर मेज़ पर रखा। ईशा, जो कि एक सब्ज रंग की कुर्ते पजामे में मलबूस थी, कंधों पर एक हल्की सी शॉल ओढ़े खड़ी थी। इसने मुड़कर देखा। नंदनी आरसदगी से मुस्कुराती हुई इसके पास चली आ रही थी। तुम ठीक हो? इसने ईशा के कंधे पर हाथ रखा। हाँ, मुझे क्या होना है? जिसको होना था हो चुका। ईशा, प्लीज़ खुद को संभालो। तुम्हारे सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है। एक ही शख्स पर तुम ज़िंदगी तमाम नहीं हो जाया करती। इसकी बात पर ईशा ने तड़प कर नंदनी को देखा। नंदनी, वो शख्स मेरी कुल कायनात था और तुम कह रही हो कि इसके जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। ईशा इसके सामने आ खड़ी हुई थी। आंखें खुश्क थी, मगर वो सुर्ख आंखें गालबन रो रो कर थक हार कर खुश्क हो चुकी थी। तुम्हें मेरे अंदर ज़िंदगी नज़र आती है नंदनी? क्या तुम्हें लगता है कि मैं जिंदा हूँ? तुम इसको ज़िंदगी कहती हो नंदनी? इसकी आवाज़ भीगी हुई थी। नंदनी ने हलक तर किया। आंखों में नमी उमड़ आई, मगर वह ईशा के सामने रोकर इसको रोने का एक और मौका नहीं दे सकती थी। इसका दिल किया कि वो ईशा को संभाले, इसको दलीलें दे, इसको बताए कि ज़िंदगी बहुत वसी है। किसी एक इंसान के जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाया करती। मगर नंदनी ने तमाम दलाइल को एक तरफ लपेट कर रख दिया। इसने कदम आगे बढ़कर सुन सी खड़ी ईशा को गले लगाया। ईशा, जो इसके दलाल की मुंतज़र थी, वो साकत रही। नंदनी अब आहिस्तगी से इसकी पीठ थपक रही थी। तुम इससे निकल जाओगी ईशा। मुझे अपनी ईशा पर भरोसा है। मेरी ईशा कमज़ोर नहीं है, वो बहुत बहादुर है, वो मजबूत है। वो इसकी पुष्ट पर हाथ फेरती हुई इसको पुरसकून करने लगी। तुम्हें वक्त लगेगा, इसलिए जितना चाहे वक्त ले लो। मैं तुम्हें नहीं संभालूंगी, मैं तुम्हें नहीं समझाऊंगी।
نہ ہی کوئی دلیل دوں گی، تمہیں خود صبر آ جائے گا، کیونکہ تم ہی تو کہتی ہو نا کہ تم لوگ بھگوان کے لیے جیتے مرتے ہو، اس لیے اب بھگوان خود تمہارے دل کو سکون دے گا۔ وہ اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق عیشا کو صبر کی تلقین کر رہی تھی۔ جب تک تمہیں میری ضرورت ہے میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی، میں تمہارے پاس ہوں، میرا کندھا حاضر ہے، جب چاہے جتنا چاہے رو لیا کرو، مگر پلیز اپنے من کو خالی کر دو۔ عیشا نے پہلو میں گرے ہاتھ نندنی کے گرد باندھے اور اس کے کندھے پر توڑی ٹکا گئی۔ پھر اس کی سرخ خشک آنکھیں پھر سے برسنے لگیں۔ وہ اس کو اپنی دوست کا کندھا میسر تھا، وہ تو کیسے اس موقع کو جانے دے سکتی تھی۔ اس کا دل چاہا تھا کہ وہ اتنا روئے کہ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے ہی محروم ہو جائے، اور وہ ان آنسوؤں کو بہا دینا چاہتی تھی جو ہر وقت اس کے حلق میں اٹکے رہتے تھے، جس کو تکلیف میں مبتلا رکھتے تھے۔ وہ ان آنسوؤں میں چھٹکارا پا لینا چاہتی تھی، مگر ان آنسوؤں سے چھٹکارا پانا کہاں ممکن تھا۔ یاقوت کتاب سینے پر رکھے سو رہا تھا، جبکہ مرجان اپنے پی سی پر بلو کے ساتھ آج پھر سے گیم کھیلنے میں مصروف تھا۔ تمہیں پتا ہے کل ہمارا برتھ ڈے ہے، مرجان نے اچانک سے بلو کو بتایا۔ کیا واقعی؟ کل میرے ایک دوست کا بھی برتھ ڈے ہے۔ آیت حیران بھی تھی اور خوش بھی۔ تمہارا دوست؟ کتنے دوست ہیں تمہارے؟ مرجان کے چہرے سے واضح تھا کہ وہ خوش ہرگز نہیں ہوا تھا۔ وہ میرے اسکول کا ایک دوست ہے۔ خیر مجھے تمہارے دوستوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، مرجان نے آیت کو مزید تفصیلات بتانے سے روک دیا تھا۔ آیت اپنا سموں لے کر رہ گئی تھی۔ اچھا پھر میں 12 بجے تمہیں برتھ ڈے وش کروں؟ بلو کا میسج دیکھ کر مرجان کی آنکھیں بجھ سی گئی۔ میں بس اپنے گھر والوں کی وجہ سے سیلیبریٹ کر رہا ہوں، مجھے اس برتھ ڈے کی کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ آیت نے پوچھا، حالانکہ وہ خود بھی اپنی سالگرہ نہیں مناتی تھی۔ بابا گھر نہیں ہے نا، مجھے وہ چاہیے تھے، ان کے بنا میرا کسی چیز میں دل نہیں لگتا، اور برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا تو ناممکن تھا، مگر میں پریٹی لیڈی کے لیے، یاقوت اور دینا کے لیے کر رہا ہوں، کیونکہ بابا نے مجھے ان سب کا گارڈین بنایا ہے، تو ان کی خوشیوں کا خیال رکھنا ہوگا، ورنہ بابا ناراض ہو سکتے ہیں۔ مرجان نے تفصیلی جواب دیا، جس کو پڑھ کر آیت کچھ ثانیے یوں ہی اسکرین کو دیکھے گئی۔ تم اچھی ہو بلیک سٹون، میں بس اپنی فیملی کے لیے اچھا ہوں، باقی کسی کے لیے نہیں۔ مرجان نے اس کے علم میں اضافہ کیا۔ ناؤ لیٹس پلے، اس نے اچانک سرد سے لہجے میں کہا، تو آیت جو کچھ دیر پہلے بلیک سٹون سے متاثر نظر آئی تھی، پھر سے اس کا دل برا ہوا تھا۔ رات کے 12 بجے تو یاقوت اور مرجان کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ مرجان نے گردن موڑ کر دیکھا تو دروازہ کھولا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، گنگناتے ہوئے صفا، دینا، اینا اور سلوا ہاتھوں میں کیک پکڑے ان موم بتیاں جلائے چلے آ رہے تھے۔ مرجان حیران سا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ شور سن کر یاقوت بھی ہڑبڑا کر اٹھا، جس پر صفا اور اینا ہنس دی۔ دینا سب سے زیادہ اچھل رہی تھی۔ یوسف سو چکا تھا، اینا نے اس کو نہیں جگایا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے میرے شہزادوں، صفا نے مسکرا کر ان دونوں کے گال چومے، ایک ایک ٹیبل کھینچ کر کیک اس پر رکھا۔ مرجان اور یاقوت ٹیبل کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ یاقوت مسکرا دیا، جبکہ مرجان بس ان سب کو دیکھ رہا تھا، کنفرم کرنے کے لیے کہ وہ مسکرا رہے ہیں۔ سب کو مسکراتے ہوئے پایا تو وہ بھی مسکرا دیا۔ چلو بھائی وش مانگو اور کینڈلز بلو کرو، صفا نے پرجوش ہو کر ان دونوں سے کہا۔ یاقوت نے گردن موڑ کر ساتھ کھڑے مرجان کو دیکھا، اور پھر دونوں نے یک زبان ہو کر زیر لب دعا کی، بابا جلدی سے آ جائیں، اور پھر انہوں نے پھونک مار دی۔ سب نے تالیاں بجائیں اور کیک کٹ کر دیا۔ مرجان اور یاقوت نے پہلی بار صفا کو، پھر دینا کو اور اینا کو کھلائی تھی۔ یاقوت نے کیک کا پیس سلوا کے سامنے کیا، وہ پہلے ہچکچائی۔ اینا نے سلوا کو دیکھ کر اس بات میں سر ہلایا تو اس نے بھی کھا لیا، جبکہ مرجان نے یہ مناسب نہ سمجھا اور کیک کا پیس واپس رکھ دیا۔ پریٹی لیڈی، منال کہاں ہے؟ وہ اب صفا کی جانب متوجہ تھا۔ ان کی طبیعت تھوڑی خراب تھی، اس لیے جلدی سو گئی ہیں۔ اور دادو؟ مرجان نے اداسی سے پوچھا۔ دادو یہاں ہیں۔ اچانک سے دروازے سے آواز آئی تو وہ سب چونکے۔ سفیان گورسی ہاتھوں میں 2 بڑے بڑے گفٹ پیکٹس پکڑے کھڑے تھے۔ دادو! مرجان اور یاقوت بھاگ کر ان کے پاس پہنچے۔ وہ زمین پر بیٹھے اور ان دونوں کو گلے لگایا۔ ہمیشہ سلامت رہو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو تم دونوں، میرے شیروں سدا سلامت رہو۔ انہوں نے نہ جانے کتنی دعائیں دیتے ہوئے ان کو گلے لگایا۔ آنکھیں نم ہونے کو بیقرار تھی، مگر آج پھر سے سفیان گورسی کا ضبط جیت گیا تھا۔ تھینک یو دادو۔ ان دونوں نے سفیان گورسی کے گال چومے۔ وہ مسکرا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس چھوٹی سی سیلیبریشن کو بھی رات کے 2 بج گئے تھے۔ سفیان گورسی نے ان دونوں کو ایک جیسے گفٹ دیے، جن میں ان کے لیے آئی پیڈ، کچھ گیمنگ سیٹس اور کچھ کتابیں تھیں۔ وہ اس سے بہت خوش ہوئے تھے۔ اب اصل پارٹی اگلے دن ہونا تھی، مگر یہ چھوٹی سی فیملی پارٹی بہت حسین تھی، کسی بھی دکھاوے سے پاک اور کسی بھی مصنوعی مسکراہٹ سے آری، خالص جذبوں اور سچے رشتوں سے سجی یہ چھوٹی سی پارٹی گورسی ہاؤس کو مہکا گئی تھی۔ اگلے دن گورسی ہاؤس میں رونق لگی ہوئی تھی۔ مرجان اور یاقوت کے اسکول کے دوست انوائٹڈ تھے۔
اس لیے پارٹی شام کے وقت ارینج کی گئی تھی۔ لان میں سیاہ اور سنہری تھیم پارٹی ارینج کی گئی تھی۔ پورے لان کو سجایا گیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے یہ چھوٹی سی خوشی منائی تھی، کیونکہ وہ سب اپنی اپنی ذات کی نفی کرتے ہوئے ایک دوسرے کو خوش دیکھنا چاہتے تھے۔ صفا بچوں کی خوشی دیکھنا چاہتی تھی، مرجان اور یاقوت صفا کو مسکراتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے، لیکن منال اور سفیان ان سب کو ہی مسکراتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے۔ کبھی کبھی اپنے ذاتی غم کو پسے پش ڈال کر اپنوں کے لیے جینا پڑتا ہے، اپنوں کے لیے خوش ہونا پڑتا ہے۔ وہ لوگ بھی اپنوں کے لیے خوش ہو رہے تھے، اپنوں کے لیے مسکرا رہے تھے، بھلے ان کی مسکراہٹیں مصنوعی تھیں۔ ان مسکراہٹوں کے پیچھے وہ زخم تھے جن سے ہر وقت لہو لپکتا تھا، مگر وہ لوگ اس سب کو بھلائے اپنے اپنوں کے مسکرا رہے تھے، خوش ہو رہے تھے۔ یہی زندگی ہے۔ وہ سب اس مصنوعی خوشی میں گم تھے، یہ جانے بنا کہ ایک اور دردناک غم کا ناگ ان کی خوشیوں میں راہ میں پھن پھیلائے بیٹھا ہے۔ وہ ناگ جو خوشیوں کے موقع پر ڈس لیتا ہے، جس کا ذکر آپ کی روح میں سرایت کرتا جاتا ہے۔ اس کے بعد انسان خوشیوں سے بھی خوفزدہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد مسکراہٹوں سے ڈر لگنے لگتا ہے، اس کے بعد ہر آنے والی خوشی کے ساتھ انتظار کی کسی انہونی کا منتظر ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہمیں اور اندیشے جیتنے لگتے ہیں، جس کے بعد دل کی دنیا سے اعتماد اور بھروسے کا پرندہ ہجرت کر جاتا ہے، اس کے بعد ہر کہکے سے خوف آنے لگتا ہے، وحشت محسوس ہونے لگتی ہے۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔